بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہندوؤں کی کتابوں کے بارے میں تفصیل سے تعارف آپ حضرات نے پڑھ لیا تھا۔ ہندوؤں کی بعض کتابیں ہیں جو بعد میں لکھی گئی ہیں، جن میں ایک کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ رامائن ہے، لیکن رامائن نامی کئی کتابیں کئی لوگوں نے لکھی ہیں، اور اصل یہ رام چندر جی کی لڑائیاں جو سری لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی بیوی سیتا کو چھڑانے کے لیے لڑی تھی، ان کا تذکرہ ہے۔ 48,000 اشعار کی صورت میں یہ کتاب۔ ایک کتاب ہے ہندوؤں کی مہابھارت۔ مہابھارت کتاب ایک بنیادی اور اہم کتاب ہے، جس کی وجہ سے ان کے ملک بھارت کا نام بھارت رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہ تقسیم سے پہلے اس خطے کا نام ہندوستان تھا، پرانا نام، قدیم نام، اور اب اس ملک کا نام بھارت رکھا گیا ہے۔ مہابھارت ایک قدیم منظوم داستان ہے اور مذہبی صحیفوں میں معتبر ترین کتاب ہے۔ 18 جلدوں پہ مشتمل ہے، 25 لاکھ الفاظ ہیں، اور 2,15,000 اشعار ہیں، اور اس کا مصنف ہے دیاس جی، اور یہ مہابھارت ایک جنگ کا نام ہے جو 600 قبل مسیح میں لڑی گئی۔ دیاس جی نے اس جنگ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی اس کتاب کے اندر تحریر کر دیا۔ چنانچہ یہ جو جنگ ہے نیشا پور کے دو خاندانوں کے درمیان میں ہوئی تھی، 18 دن تک جاری رہی۔ چنانچہ یہ جنگ
اس مہابھارت میں جنگ کے تذکرے بھی ہیں، ساتھ تصوف کے تصورات ہیں، افسانوی باتیں ہیں۔ موجودہ ہندوؤں کے مذہب کی بنیادی یہ کتاب ہے۔ اس کے بھی کئی نسخے ہیں۔ مسٹر گوئن کے مطابق اس کے ہر نسخے میں بے انتہا اختلاف۔ تو اس کتاب میں جنگ، محبت، دھرم، ارتھ، مکش وغیرہ ناموں پہ یہ مشتمل ہے۔ تو یہ مہابھارت کہلاتی ہے۔ تو ایک کتاب ہے ان کی گیتا۔ گیتا کا نام ہے بھگوت گیتا۔ یہ مہابھارت ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہندو بھی اسے مہابھارت ہی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ گیتا کے مصنف ہیں کرشن جی مہاراج۔ انہوں نے سری کرشن جی مہاراج کو جو نصیحتیں کی تھی نا، تو بس یہ کتاب انہیں نصیحتوں کا مجموعہ۔ سری کرشن جی مہاراج نے ارجن کو نصیحتیں کی تھی۔ اس کتاب کے 18 باب ہیں، 3 حصے میں منقسم ہیں، اور ہر حصے میں 6 باب ہیں۔ ڈاکٹر داس گپتا کہتا ہے کہ گیتا کی مستقل تصنیف نہیں ہے، اس کی تعلیمات اپنشد سے ماخوذ ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس دور کی تصنیف ہے۔ تاہم آج کے ہندوؤں میں سب سے زیادہ یہی اہمیت کے حامل ہے، اور وجہ اس کی ہے کہ قدیم ویدوں کی جو تعلیمات تھیں، ہندوؤں نے انہیں بھلا دیا، جمود آ گیا تھا زندگی پہ، سوچ اور زندگی غیر متحرک ہو چکی تھی۔ گیتا کے ذریعے ہندو قوم کی نشت ثانیہ ہوئی۔ اب ہندوؤں میں گیتا کی تعلیمات ہے۔ اب موجودہ دور میں ہندو معاشرے میں گیتا کے سوا باقی ساری کتابیں پس پوش ڈال دی گئی ہیں، اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتا ہے کہ آج ہندوؤں کے ہر فلسفے اور سوچ کا مرکز گیتا ہے۔ تو یہ ہندوؤں کی کتابوں کا تعارف۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہندو مذہب میں کامیابی کے، نجات کے کیا طریقے ہیں؟ تو نجات کو ہندی زبان میں مارگ کہتے ہیں یا مکتی کہتے ہیں، مکتی یا مارگ۔ چنانچہ بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ بنیادی بات عرض کی جاتی ہے صرف یہاں پہ
ان کے یہاں عبادت اور ریاضت کے بنیادی 3 طریقے ہیں. ایک کو کہتے ہیں کمارگا راہ عمل، اور دوسرے کو کہتے ہیں جنانا مارگا راہ عمل علم، اور تیسرے بگن مارگا یعنی راہ ریاضت. اب یہاں یہ دیکھیں ہندوؤں کے یہاں پہلے کو مارگا ہے پھر جنانا مارگا، یعنی پہلے عمل ہے پھر علم ہے. حالانکہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ علم پہلے ہوتا ہے عمل بعد میں ہوتا ہے. لیکن ان کی منطق الٹی ہے، علم پہلے ہے عمل پہلے ہے علم بعد میں ہے. چنانچہ تو مارگا فلسفہ کے تحت ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کائنات کے ایک ایک ذرہ ابدی قانون کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، پر قربانی اور عبادت جو انسانی اعمال ہیں ان کے ذریعے خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے. دیوتاؤں کی مرضی پوری کی جا سکتی ہے. اور جب دیوتا راضی ہوں گے تو بارشیں ہوں گی، سورج کا طلوع غروب اور نظام چلے گا. یہ کائنات کا نظام دیوتا تبھی چلاتے ہیں جب وہ راضی ہوں خوش ہوں. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں 4 طبقے ہیں، 4 ذاتیں ہیں، اور راہ عمل ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. مثلاً گزر چکی ہے بات کہ برہمن صرف علم حاصل کر سکتا ہے، وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم کے ذریعے کرے گا. کھتری نے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا کام ہے برہمنوں کو خیرات دے اور جنگیں کرے. اور ویش کے لیے کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا ذریعہ نجات ہے. اور شودر اگر نجات حاصل کرے گا تو صرف ان 3 طبقوں کی خدمت کے ذریعے. اور ہندوؤں کے ہاں چھوت چھات کا تصور بہت زیادہ ہے.
اگر کوئی شودر کسی کتاب کو ہاتھ لگا لے مثال کے طور پہ، تو برہمن اب اس کتاب کو نہیں پڑھے گا. کسی برتن کو منہ لگا لے تو اس کو منہ نہیں لگائے گا. اتنی نفرت شودر کے ساتھ ان کے یہاں پائی جاتی ہے. ہندوؤں کا جو عالم ہوتا ہے اس کو پروت کہتے ہیں. پروت، پروتوں نے مارگا یعنی راہ عمل کے ذریعے نجات پر زور دیا ہے، اور اسی کو مارگا پر زور دینے کے نتیجے میں تناسخ کا نظریہ سامنے آیا، اواگون کا. اور جب ہندو مفکرین نے غور کیا تو پتہ چلا کہ صرف راہ عمل پر چلنے سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ پہلے غور کرنا چاہیے کہ عمل ہے کیا. چنانچہ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ صرف راہ عمل پر چلنے سے نجات نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ عمل کیا چیز ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان عمل اور رد عمل کے دائرے سے نکل کر نجات حاصل کر سکتا ہے. اس دوران ہندو مفکرین کے سامنے بہت سے موضوعات آئے، مثلا کائنات کا آغاز، تقدیر انسانی، حقیقت ماہیت انسانی وغیرہ. ان موضوعات کو سامنے رکھ کے انہوں نے نجات کے لیے راہ عمل کے ساتھ جنانہ مارگا یعنی راہ علم کا انتخاب بھی کیا. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمل ہندوؤں کے ہاں پہلے ہے، علم بعد میں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو مذہب انسانی عقل سے ترتیب دیا ہوگا تو اس مذہب کے اندر ظاہر بات ہے کہ یہ کمال تو نہیں ہو سکتا کسی صورت میں کہ اس مذہب سے جو باتیں صادر ہوں وہ ترتیب سے ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے بگن مارگا، ریاضت اور ریاضت کا راستہ. مارگ کا معنی نجات، مکتی، مارگ، مارگا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس جماعت نے بنگالیوں کو پنجابیوں سے نجات دلائی تھی اس کا نام تھا مکتی بہانی. اس کی مناسبت سے نجات کے لیے یہی لفظ استعمال ہونے لگا، مکتی کا. تو مکتی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ریاضت ہے، جسے بھگتی بھی کہتے ہیں.
محبت کے ساتھ ایک شخصی دیوتا کی پوجا کی جائے، یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی ایک شخصی خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے ایسی محبت ہو کہ ہر چیز اس کے لیے وقف کر دی جائے۔ ریاضت یا بھکتی کا اصل سرچشمہ وید ہیں۔ ہندوؤں کے ابتدائی دور میں ریاضت پر اتنا زور نہیں دیا گیا، لیکن موجودہ دور میں نجات کے ان 3 طریقوں پہ زور دیا گیا، اور ان میں سے ریاضت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، سب سے زیادہ تاکید ریاضت کی گئی۔ گویا سب سے زیادہ ضروری آج ان کے ہاں کہ ریاضت کا طریقہ ہے، راہ ریاضت ہے۔ تو یہ ہندوؤں کے ہاں یہ جو ذات پات کے طریقے ہیں ان کی تقسیم تمام شعبوں میں ہے، صرف دنیاوی کاموں میں نہیں، دینی میں بھی، دنیا میں بھی، ہر چیز میں اس ذات پات کی تفریق ان کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کے مذہب کی بات تھی، اور اب آگے آخری بات ہے نیوک کے بارے میں اور مادہ روح کے بارے میں عقیدہ، اور اس کے بعد پھر ہندو مذہب اور اسلام کا کچھ تقابلی جائزہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو 3-4 باتیں ہیں، اللہ نے چاہا تو کل مکمل کر لیں گے، اور امید ہے کہ کل یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ آج اسے پہ اکتفا کرتے ہیں۔